نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو دیہاتی آتے ہیں جو اس سے پہلے غیر مسلم تھے، اب نئے نئے اسلام میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے فحش اور برائی کے کام میں مبتلا تھے تیزی سے، کیونکہ اسلام ہی نہیں تھا۔ اب آئے ہیں تو اب پابندیاں آ گئیں کہ یہ حرام ہے، یہ زنا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میرے لیے زنا حلال ہو۔ اب سوال بھی کیسا عجیب ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں سے گردن اڑا دوں، لیکن میرے نبی سے ایک حکمت حکیم تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، ہٹ جاؤ تم لوگ۔ پھر آپ نے کہا ہدنا، میرے قریب آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل قریب کر دیا، اس کو سمجھایا، دیکھیں کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں اجازت دے دوں زنا کرنے کی، تم کیا سوال کر رہے ہو، کیا سوال کرو؟ میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس کے ہاتھ سینے پہ رکھا کہ کہا کہ کیا میں اجازت دے دوں کہ تمہاری ماں سے لوگ زنا کریں؟ تو کہہ رہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ فرما رہے ہیں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اجازت دے دوں زنا کے، کیا خیال ہے میں اجازت دے دوں تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا زنا کی اجازت، کیا خیال ہے تمہاری بہنوں سے اجازت دے دوں زنا کرنے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتے گنائے، تمہاری پھوپھی، تمہاری خالہ، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بہو، سارے ان گنوائے، تو ہر چیز پہ وہ چونک گیا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں کہ ان سے زنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی تو زنا کی اجازت مانگنا چاہ رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، یہ سارے وہی رشتے ہیں۔ جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور اپنے لیے برا سمجھتا ہے تو دوسروں کے لیے کیسے سمجھتا ہے؟ تو دوسرے کے اوپر جو نظر ڈال رہا ہے کوئی تیری بہن کے اوپر بڑی نظر ڈال سکتا ہے، تیری بیٹی کو نظر ڈال سکتا ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں ایک نفرت کو لے کے نبی کے پاس آیا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھاتی پر سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کو برائی سے بچا دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس کے دل سے برائی کی خیال اور سوچ ہی ختم ہو گیا۔ تو اسلام ہمیں حکمت دیتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔